إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما وقال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سے علم کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ علم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن علم کے تعلق سے صرف شوق اور اس کی جستجو کافی نہیں۔ کوئی بھی آدمی علم کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ سے انسان کی فطرت میں جہالت کا برا ہونا اور علم کا اچھا ہونا پیوست ہے۔ علم والوں کی عزت ہوتی ہے، جہالت کو برا سمجھا جاتا ہے، جاہل کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اور سماج میں ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان علم کی طرف بڑھتا ہے اور علم کا شوق اس کے دل میں، اس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن اس شوق کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صحیح اصول اور ضوابط ہوں جن کی پیروی اور پابندی انسان کرے۔ یہ اصول ہم خود نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں اور صدیوں سے اہل علم جن اصولوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرتے آئے، ان کی روش کو، ان کے طریقے کو، ان کے منہج کو، ان کے اسوہ کو بھی ہم دیکھیں۔ سب سے پہلے صحابہ اور پھر ان کے بعد ان کے متبعین ہر دور میں رہے، جو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے رہے اور اس علم کو حاصل کرتے رہے۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دین کے علم کے حصول کے لیے سلف کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس شخص کا راستہ اپنا جو میری طرف متوجہ ہوا، میری طرف بڑھا، میری طرف پلٹا، میری طرف اس نے واپس یعنی لوٹنے کا عمل کیا۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ ہمیں سلف کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ہم سے پہلے جتنے اہل حق دین کا علم حاصل کرتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو دیکھیں۔ اس سلسلے میں جو باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھیں، 5 باب ہم نے سیکھے یا 5 باب ہم نے ختم کیے اور 5 اصول ہم نے، آداب ہم نے دیکھے علم کے حاصل کرنے کے تعلق سے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کرے، وہ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرے، اپنی ذات کو لوگوں کے درمیان نمایاں کرنے کے لیے، دنیوی مفاد کے لیے، شہرت اور عہدے اور اس طرح کی سستی چیزوں کے لیے علم حاصل نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف کے فہم اور ان کے منہج کی تعظیم ہو۔ اگر یہ نہ ہوگی تو آدمی قرآن پڑھ کے اپنے دل سے ایک نیا دین بنائے گا، وہ دین کی باتیں سنے گا لیکن بہت ساری باتوں کی تردید کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا دین کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے طرز عمل کو، ان کے تعامل کو، ان کے منہج کو دیکھے۔ نہ صرف یہ کہ دیکھے بلکہ اس کی زندگی میں، اس کے دل میں اس کے لیے تعظیم بھی ہو، وہ اس سے ہٹنے والوں میں سے نہ ہو۔ اگر یہ تعظیم ہوگی تبھی وہ آثار کو دیکھے گا، تبھی وہ سلف کے اقوال اور ان کے افعال کو دیکھے گا۔ اگر وہ نہیں دیکھے گا تو اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لے کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے دل میں سنت کی تعظیم ہو، قرآن کے
صحیح فہم کے لیے اور قرآن کے احکام کی تطبیق کے لیے، اور اس کے دل میں سلف کی تعظیم ہو، ان کے تعامل کی تعظیم ہو، تاکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی عملی تطبیق کے لیے اور اختلاف کے وقت میں ان کے معانی کی تعیین کے لیے وہ سلف کی طرف رجوع کر سکے اور صحیح موقف پر باقی رہے۔ تیسری چیز طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو آلودگیوں سے، گندگی سے، نجاست سے، برائیوں سے پاک کرے، اپنے دل کو تقوی شعار بنائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، دین پر چلنے کا جذبہ ہو، گناہوں سے وہ توبہ کرے، اپنے دل کو توبہ کے ذریعے سے گناہوں کے دھبوں سے پاک کرے۔ اسی طرح سے وہ عزم کرے آگے اس علم کی پیروی کا اور گناہوں سے بچنے کا، اس کا مقصود علم حاصل کرنے میں تقوی شعار زندگی ہو۔ اسی طرح سے وہ اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھے، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو نجاست سے بچائے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو نظافت والا بنائے، نظافت کا اہتمام کرے، جیسے اچھا لباس پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، بدبو سے بچنا، عطر وغیرہ کا اہتمام کرنا، دینی مجالس میں لوگوں کے سامنے، لوگوں کی مجلس میں جب جائے تو پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ تو اس کے ظاہر و باطن دونوں میں اس کا اہتمام ہو کہ وہ نجاست سے، آلودگی سے بچنے والا ہو اور طہارت اور نظافت کا اہتمام کرنے والا ہو۔ نمبر 4، خشوع اور خشیت کا اہتمام کرے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، دین کا علم حاصل کرنے میں اس کو وہ مذاق نہ بنائے، کھیل تماشا نہ بنائے، وہ ایسا نہ ہو کہ علم اس کے لیے بس ایک مشغلہ ہے، ہابی ہے، اس کی پسند ہے، بلکہ علم کی تعظیم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعظیم اس کے دل میں ہو، علمی مجالس کی تعظیم اس کے دل میں ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ علم سے، علم کی باتوں سے اثر لینے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنی انسنی نہ کرے، بلکہ اس بات کو سن کر اپنے دل کو اس سے حرکت دے، اپنے ایمان کی ترقی اس کی مقصود ہو، اللہ کی رغبت والی باتوں پر رغبت اس کے دل میں پیدا ہو، خوف کی باتوں پر خوف دل میں پیدا ہو، اپنے دل کو، اپنے جذبات کو وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع کرے۔ اگر دل میں اثر نہ ہو اور وہ بس معلومات کا حصہ بنتا چلا جائے تو ایسا دل بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہود اس کی بدترین مثال ہیں، ان کے پاس معلومات تھی لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ نے فرمایا اس کے بعد تمہارے دل معصیت کے سبب سخت ہو گئے۔ تو دلوں کی سختی کب پیدا ہوتی ہے؟ معصیت کی وجہ سے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے، خصوصاً طالب علم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف معلومات کے لیے نہ سنے، بلکہ اس سے سن کر اثر لے، اپنے ایمان کی، تقوی کی، خشیت کی، خوف کی، امید، رغبت، رجا، جتنی بھی اوصاف ہیں اس کے بالمقابل وہ صفات اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ 5، علم نافع ہی میں اشتغال، یعنی طالب علم کو چاہیے کہ فضول علم میں مشغول نہ ہو، وہ اسی علم پر اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی قوت کو صرف کرے جو علم دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس میں سب سے مقدم قرآن و سنت کا علم ہے۔ پھر وہ علم یا تو اس علم کے لیے ذریعہ ہیں، اس علم کے سمجھنے کے لیے ذریعہ ہیں جیسے عربی زبان، یا اس علم کی تطبیق کے لیے وہ مددگار ہیں جیسے حساب اور ہندسہ اور جغرافیہ، یا اسی طرح سے ستاروں کا علم، لیکن وہ ستاروں کا نہیں جو نجومی اپناتے ہیں، بلکہ سمت معلوم کرنے کے لیے، قبلہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے جو علوم ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے یا پھر اس پر عمل کرنے کے لیے جو علوم مددگار ہیں ان میں مشغول ہو۔ اس کے علاوہ جادو، جوا اور اسی طرح سے نجوم اور اس طرح کی فضول چیزیں جتنی بھی ہیں، ایسے علوم سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ یہ علوم اس کے قلب کو، اس کے اوقات کو، اس کے دین کو، اس کی آخرت کو خراب کریں گے۔ آئیے آج آگے بڑھتے ہوئے ہم مزید کچھ باتیں اور اصول سیکھتے ہیں۔ چھٹا باب اس سلسلے میں یہ ہے، اور چھٹا اصول اور ادب یہ ہے کہ طالب علم اخذ علم میں مبادرت کرے۔ کیا مطلب ہے؟ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے حاصل کرنے میں دیری نہ کرے، اس کو ٹالتا نہ رہے، بلکہ جلد سے جلد اپنی زندگی میں علم کے حصول کے لیے شروعات کر دے۔ آدمی سوچے کہ آج نہیں، کل، اگلے سال، رمضان بعد، ریٹائرڈ ہونے کے بعد، نکاح کے بعد، فلاں وقت کے بعد
ایسا ہوگا تو کروں گا، تھوڑا وقت فری ملنے دو تب کروں گا، نہیں۔ آدمی زندگی میں کبھی اتنا فارغ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب چھوڑ کر ایک کام کرے، اس کو ایک ساتھ کئی کام زندگی میں کرنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں جہاں بہت سارے وہ کام ایک ساتھ کر رہا ہے، اس میں اس چیز کو بھی شامل کریں، بلکہ مقدم رکھیں۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ زندگی کی شروعات میں ہم اپنی اولاد کو دین کا علم پہلے ہی مرحلے سے دینا شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کم عمری میں، گویا کہ بچپن ہی میں علم کا سیکھ لینا یہ ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر میں نقش کر دیا گیا ہو۔ تو پتھر میں جیسے یعنی لوہے سے یا اس طرح سے بنا کے جو ہے اس میں نقش کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے علم زندگی میں، دل میں، انسان کے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے جب وہ بچپن میں یا کم عمری میں حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات والدین کے لیے معلوم ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو علم دینے میں دیری نہ کریں۔ بہت سے والدین کیا کرتے ہیں، ابھی بچے کی پڑھائی کر رہا ہے، تھوڑا اس کے کلاسز، ایکسٹرا کلاسز ہیں، ابھی ایس ایس سی کا امتحان ہے، فلاں کلاس میں ہے، بہت پڑھائی کا لوڈ اس کے اوپر ہے، ہوتے 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 وہ 14-15 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھ، سن، جا درس میں، وہ سنتا نہیں ہے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جس میں بچے سنتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے اس کو عادی نہیں بنایا بات سننے کا، دین کی عظمت کا، وہ نہیں سیکھے گا۔ پھر اگر بعد میں سیکھے گا بھی، تب بھی وہ بات نہیں ہوتی جو بچپن کی ہوتی ہے۔ بچپن میں جو صورتیں ہم نے یاد کی ہیں، بچپن میں جو دعائیں ہم نے یاد کی ہیں، وہ دل میں ایسی پیوست ہو جاتی ہیں کہ زندگی بھر آدمی ان کا اہتمام کر پاتا ہے، کیونکہ یاد ایسا ہوا ہے۔ تو والدین کے لیے خاص طور سے اس بات کا یہ اصول والدین کے لیے خاص طور سے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم کے سکھانے میں پہل کریں، جلدی کریں، دیری نہ کریں۔ دوسری پڑھائی جب وہ کر رہا ہے، دین کی پڑھائی اس سے زیادہ ہے۔ دین کوئی ایسی ویسی چیز نہیں کہ بس کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کرو، بلکہ چاہیے کہ اس کو سب سے مقدم رکھا جائے۔ قرآن کی صورتیں یاد کرانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرانا، دعائیں یاد کرانا، شرعی احکام ان کو معلوم ہو، تو یہ جو علم شروعات میں بچہ سیکھ لے گا وہ اس کی زندگی میں یاد رہے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ بچپن کا علم یہ ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر نقش کر دیا گیا ہو، وہ ہٹتا نہیں، مٹایا نہیں جاتا ہے۔ لہٰذا علم کے تعلق سے جو مبادرت کا اصول ہے، جلدی کرنا، وہ جلدی کب سے کی جائے؟ وہ شروع سے کی جائے۔ یعنی حدیث میں جیسے آیا ہے کہ چونکہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، اس لیے میں بہت اختصار سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ بچہ جب 7 سال کا ہو اس کو نماز سکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ 7 سال ہی میں ایسی صلاحیت بچے میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ علم حاصل کر لے، علم سیکھنے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے۔ بلکہ بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی وہ سیکھ لیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب کہ بہت چھوٹے تھے، انہیں دعائے قنوت سکھائی، بلکہ گود میں اٹھایا اور لعاب کھجور کھا رہے ہیں، صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اس عمر میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ڈال دیا تو آپ کو لعاب محسوس ہوا۔ جب آپ نے دیکھا تو منہ میں صدقے کی کھجور تھی، آپ نے کھجور نکال کے ڈال دی واپس سے اس ڈھیر میں جو جہاں صدقے کی کھجوریں رکھی گئی تھی۔ آپ نے اس بچے سے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے؟ آپ دیکھیے اتنا چھوٹا بچہ ہے جو چیزیں اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں بھی ایک شرعی حکم جو آپ کے اہل بیت کے لیے خاص تھا اس بچے کو سکھایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹالتے رہتے، ابھی تو بچہ ہے، وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سنتا نہیں ہے، وہ سیکھتا نہیں ہے، اس کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے تعلق سے جلدی کریں، خاص طور سے اپنی اولاد کے معاملے میں۔ اسی طرح سے جو نوجوان ہوتے ہیں انہیں بھی علمی مجالس میں علماء کے پاس بھیجا جائے۔ جیسے عبداللہ ابن عبید ابن عمیر کہتے ہیں، وقف عمرو ابن العاص علی حلقۃ من قریش، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک حلقے پر سے گزرے، وہاں جا کے ٹھہرے، فقال ما لکم قد طرحتم هذه الغیلمہ، یہ کیا دیکھ رہا ہوں
کہ تم نے نوجوانوں کو اپنی مجالس سے دور کر دیا ہے، نوجوان تمہاری مجالس سے دور ہیں، ہٹا دیا ان کو، چھوڑ دیا ان کو. لا تفعلوا، ایسا مت کرو. وَأَوْسِعُوا لَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، بلکہ اپنی مجلس میں ان کے لیے بھی جگہ رکھو. وَأَسْمِعُوهُمُ الْحَدِيثِ، اور انہیں احادیث سناؤ، یا اپنی جو باتیں ہوتی ہیں حدیث پر، قرآن پر، یا دینی گفتگو، یا اسی طرح سے سماجی معاملات میں گفتگو، جو حدیث ہوتی ہے چاہے وہ حدیث رسول ہو یا آپسی گفتگو ہو تو وہ ان کو سناؤ. وَأَفْهِمُوهُمْ إِيَّاهُ، اور انہیں وہ سمجھاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معنی ان کو سمجھاؤ، ان کے مطالب ان کو سمجھاؤ، ان کے مقاصد ان کو سمجھاؤ. فَإِنَّهُمْ صِغَارُ قَوْمٍ، اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں. أَوْشَكَ أَن يَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ، عنقریب ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ وہ قوم کے بڑے بن جائیں گے. وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ، ایک وقت وہ تھا کہ تم خود بھی قوم کے چھوٹے تھے. فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارَ قَوْمٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارُ قَوْمٍ، اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم قوم کے بڑے ہو. جیسے تم چھوٹے تھے آج بڑے بن گئے. آج یہ جو نوجوان ہیں جن کے پاس تجربہ کم ہے، معلومات کم ہے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو، مجالس میں بٹھاؤ، وہ دیکھیں، اسلامی آداب سیکھیں، بڑوں کی گفتگو کو سنیں، قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں، اسلامی آداب کو دیکھیں، ایک دوسرے کا احترام دیکھیں، زندگی کے مسائل کیا ہیں، بڑے چھوٹے معاملات کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، وہ سنیں بڑوں کی باتوں کو. بڑوں کی باتوں کو جب سنیں گے، مجالس میں بیٹھیں گے، ان کے اندر بھی وہ اوصاف اور وہ معلومات اور وہ فہم، وہ ادراک پیدا ہوگا. کل تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے بعد یہی تو لوگ ہیں. تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، وہ چلے گئے، آج تم ہو. کل تم چھوٹے تھے، آج تم بڑے ہو. سرداری تمہارے پاس ہے، سماج کے معاملات کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے. کل تم بھی چلے جاؤ گے، یہ لوگ تمہارے بعد تمہارے جانشین سماج میں بنیں گے. اگر آج تم نے ان کو تربیت نہیں دی تو پھر اس سماج کے ذمہ دار تو بنیں گے لیکن غلط فیصلے کریں گے. لہٰذا تم انہیں اپنی مجالس میں شریک کرو. تو اس سے بھی یہ شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 129. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ دینی مجالس میں وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور سے شریک کریں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے دیکھیے، واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، پب جی اور نہ جانے کتنی خرافات میں، گیمز میں لگے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے اور کھیل رہے ہیں. یا اسی طرح سے فلمیں، گانے بجانے، پارٹیز، اور بس بائک گھما رہے ہیں یہاں وہاں سے، ایک پہیے پر چلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ؟ قوم کہاں جا رہی ہے، سماج کہاں جا رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، حالات کتنے تغیر اور تبدل سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس تعلق سے ان کی سوچ کیا ہے؟ اور اگر وہ سوچ ہوتی بھی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ایک دم بالکل یعنی شدت پسندی ان کے اندر آ جاتی ہے. ان کو واقعی صحیح تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، سوجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ دین کے معاملات میں گفتگو اور عمل کرتے ہیں، وہ بھی شدت پسندی پر مبنی ہوتا ہے. وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں معاملات کیسے حل کیے جاتے ہیں، گھریلو معاملات، سماجی معاملات، مساجد کے معاملات، یہ سارے معاملات دیکھیں، قوموں کے باہم جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھیں. تو یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کے تعلق سے مبادرت ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے. نوجوانوں کو چھوڑا نہ جائے کہ بوڑھے بنیں گے دین سیکھیں گے، نہیں، ان کو دینی مجالس میں شریک کیا جائے، بٹھایا جائے. اسی طرح سے ایک آدمی سماج کا بڑا مقام پائے، اس سے پہلے اس کے پاس جتنا علم ضروری ہے وہ ہو جانا چاہیے، آ جانا چاہیے. احنف ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا قبل ان تسودوا. امام البخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الدارمی، ابن ابی شیبہ، اور شعب الایمان میں امام البیہقی نے، اور ابن ابی خیثمہ نے اس کو کتاب العلم میں، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا، اور سند اس کی صحیح ہے. کیا فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بہت بنیادی اصول ہے زندگی کا. فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کا گہرا علم حاصل کر لو. دین میں تفقہ گہرے علم کو کہتے ہیں، سرسری سطحی علم نہیں کہ دو چار باتیں سیکھ لیا. گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرو. قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے.
سیادت ملے، تم سردار بنو قوم کے۔ علماء نے کئی باتیں اس سلسلے میں ذکر کی ہیں۔ کہا دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے اور نصیحت کے کئی پہلو ہیں۔ سردار بننے سے پہلے دین کا گہرا علم حاصل کرو، کل کو تم سردار بن جاؤ گے، لوگوں کے فیصلے تمہارے پاس آئیں گے، اگر گہرا علم نہیں ہوگا غلط فیصلے کرو گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے، تم بھی گمراہ ہوگے، دوسروں کی جان و مال کا، زندگیوں کا نقصان تم کرو گے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ فیصلے کرنے کے لیے تمہارے پاس علم چاہیے، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں یا سماج کے مسائل ہوں۔ نمبر 2، سردار بن جاؤ گے، تمہارے مشاغل بڑھ جائیں گے، بہت بزی ہو جاؤ گے، فری ٹائم نہیں ملے گا۔ کل تک میں فری تھا، کچھ بھی کام نہیں تھا، زیادہ کوئی مشغلہ نہیں تھا، اب سماج کے مسائل میرے پاس آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ، وقت نہیں مل پاتا ہے پڑھنے کے لیے، وقت نہیں مل پاتا ہے دینی مجالس میں شریک ہونے کے لیے۔ سارے جہاں کی پریشانی میرے سر میں جمع ہو گئی، سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے، تو یہ حالات پیدا ہو گئے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی منصب پر آتے ہیں، کسی عہدے پر آتے ہیں، دینی علوم اور دینی مجالس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، تیسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی کو عہدہ مل جاتا ہے تو اس میں قدر تکبر اور گھمنڈ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ دینی مجالس میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا سردار ہوں، فلاں عہدے پر میں ہوں، میں کیسے جا کے دینی مجلس میں زمین پہ جا کے بیٹھ جاؤں، مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں، فلاں کا درس چل رہا اور میں بھی بیٹھوں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے دینی مجالس میں شریک ہو پاتے ہیں۔ تو تم سردار بن جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر سرداری کا خمار پیدا ہو جائے اور تم دینی مجالس میں جانا چھوڑ دو، اور اس طرح سے تم سردار بھی ہو اور علم بھی کم، تو پھر ساری قوم کو تمہاری لا علمی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو کہا کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تم علم میں گہرائی حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں قوم کا سردار یا کوئی مقام ملے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں مقام ان کو ملنا چاہیے جن کے پاس گہرا علم ہے، نہیں ہے کہ جہلا کو سردار بنا دیا جائے اور پھر اپنے جہل کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کی بنیاد پر قوم کے مستقبل کے فیصلے کرنے لگے۔ تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور کسی کو بنانا ہی ہے تو اس کو سکھا کے بنانا چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس قول سے معلوم ہوتی ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جلدی کرنا چاہیے، سرداری سے پہلے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے علماء کے دنیا سے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کی جلدی ہے کہ علماء آج ہیں اور ان کی مجالس موجود ہیں، وہ موجود ہیں، سوال جواب کے لیے موجود ہیں، ان کی مجلس میں دروس کے لیے موجود ہیں، آج ہیں وہ کل نہیں۔ کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، انبیاء بھی آئے دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، اور اس طرح سے سارے لوگ اہل علم دنیا سے گئے۔ آج جو اہل علم ہیں وہ بھی جائیں گے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا خوش قسمت آدمی وہ ہے جو علماء کی زندگی میں ان کی صحبت اور ان کی مجالس اور ان سے تعلق کے ذریعے سے اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو بڑھائے، ان سے پوچھ کر، ان کی نصیحت کے ذریعے سے، ان کے واعظ و نصیحت سے اور ان کے علمی دروس کے ذریعے سے ان سے علم حاصل کر لے، کیونکہ عالم کے پاس کتاب کا بھی علم ہوتا ہے اور اس کا تفقہ بھی ہوتا ہے۔ کتابیں تو باقی رہ جاتی ہیں، عالم کا تفقہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، قرآن و سنت میں غور کر کے فلاں مسئلہ پیش آیا، اس میں اجتہاد کر کے فیصلہ دینا، یہ تو عالم کے قلب میں ہوتا ہے۔ وہ جو صلاحیت اور وہ غور و فکر جو اس نے قرآن و سنت میں کیا ہے وہ اس کے قلب میں مقید ہے، اگر لکھ دیا تو لکھ دیا، اگر نہ لکھا ہو تو اس کے دل میں ہے۔ تو علماء کئی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں مسائل پیش آتے ہیں اور افسوس قوم کرتی رہتی ہے کہ کاش وہ ہوتے، آج تو ان مسائل کے لیے کچھ بولتے اور ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور امت کا المیہ یہ ہے کہ قدر جانے کے بعد آتی ہے، بلکہ انسان کا المیہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز بھی ہو، جب تک پاس موجود ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب چلی جاتی ہے تو ہر آدمی مرثیہ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں تھے، بہت بڑے تھے، عظیم الشان تھے، چلے گئے، اتنا بڑا خسارہ امت کا ہے اور اتنا بڑا نقصان امت کا ہے۔
جب تھے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا. فلاں آدمی نوجوان ہو یا جو بھی ہو، لوگ عام ہی ہو یا جو بھی ہوں، کہتے چلے گئے اب کتنا بڑا نقصان ہو گیا. جب تھے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا ان سے. بیٹھتا تھا ان کے درس میں، پوچھتا تھا سوالات ان سے، پڑھتا تھا ان کی کتابوں کو. کیا کیا تو نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے امت کا کہ اہل علم جب دنیا میں ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے. دنیا سے چلے جاتے ہیں، افسوس کو اپنے لیے بھرپائی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جتنا افسوس کریں گے گویا کہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی. بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. ایک عالم دنیا سے چلا جائے قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. وہ گیا گیا ختم، اس کا علم اس کے ساتھ چلا گیا، الا یہ کہ اس نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا ہو، لکھا ہوا، بولا ہوا، جو بھی ہے. یاد رکھیں، علماء سے فائدہ اٹھائیں. تو علماء کے اٹھائے جانے سے قبل علم حاصل کرنا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے تعلم العلم قبل ان يقبض العلم. علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے. علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے. وَقَبْضُهُ أَن يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ. اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے. علم کے برتن علماء وہی اٹھا لیے جائیں، علم کے حاملین اٹھا لیے جائیں. العالم والمتعلم شریکان فی الخیر. فرماتے ہیں کہ عالم اور عالم سے علم سیکھنے والا دونوں کے دونوں خیر میں شریک ہیں. وہ علم کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہیں، دونوں خیر لوٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں. وسائر الناس لا خیر فیہم. ان کے علاوہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. آدمی اسی لیے یاد رکھیں، ہم یا تو وہ بنیں جو سکھانے والے ہوں اگر اللہ نے علم دیا ہے، یا پھر ہم وہ بنیں جو سیکھنے والے ہوں. اگر آدمی نہ سکھانے والا ہے نہ سیکھنے والا ہے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسائر الناس لا خیر فیہم. معلوم ہے کہ جو اپنے آپ کو علم اور اہل علم سے منقطع کر لے اس میں کوئی خیر نہیں. میری بات کو یاد رکھیں، جو آدمی اپنے آپ کو علم دین سے اور اہل علم سے، دین کا علم رکھنے والوں سے کاٹ لے، ان سے الگ ہو جائے، دور ہو جائے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وسائر الناس لا خیر فیہم. اور فرماتے ہیں ان اغنى الناس رجل عالم افتقر الى علمه فنفع من افتقر الیہ. کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی شخص وہ ہے جو ایک عالم انسان ہے، اور اس سے لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پڑے تو انہیں جو بھی علم کا محتاج ہو اسے علم سکھائیں. سارے لوگوں میں سب سے غنی شخص کون ہے؟ عالم. کہ لوگوں کو اس کے علم کی احتیاج ہو، ضرورت ہو تو انہیں علم سکھائے. وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْ عِلْمِهِ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ. اور اگر لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اگر لوگوں کو ضرورت ہو تو سکھائے. لوگوں کو اس کی کوئی احتیاج نہ ہو، مثلا کئی علماء ہیں اور لوگ دوسروں سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں یا اس سے اعراض کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نفع نفسہ بالعلم، وہ اپنے آپ کو اس علم سے نفع پہنچاتا ہے. لوگ سیکھیں تو لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی سیکھنے والا نہ ہو، لوگ اس کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، تو وہ اپنے آپ کو اس علم سے فائدہ پہنچاتا ہے. تدبر و تفکر کے ذریعے، خشیت و محبت کے ذریعے اللہ سے، اور اسی طرح سے اس کی تعمیل کے ذریعے سے، اس کی تجدید کے ذریعے سے. الذی وضع اللہ عز وجل عندہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دیا ہے، رکھا ہے. فما لی ارا علماءکم یموتون وجہالکم لا یتعلمون. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور تمہارے جاہل سیکھتے نہیں ہیں. میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا برا منظر ہے کہ علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور جہال ان سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، علم سیکھ نہیں رہے ہیں. وَلَقَدْ خَشِيتُ أَن يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ. کہا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا سخت خوف ہے، اندیشہ ہے کہ پہلا طبقہ اہل علم کا چلا جائے اور ان کے بعد والا طبقہ ان سے علم حاصل کرنے سے محروم رہے. وہ چلا جائے اور یہ طبقہ علم اس کا حاصل نہ کریں اور اس سے علم کا سلسلہ منقطع ہو جائے، وہ علم دنیا سے چلا جائے ان کے ساتھ جو ان کے دلوں میں تھا. عالم کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے،
قرآن و سنت کے نصوص اور ان کا صحیح فہم، غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو حکمت عطا کرتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس کو حکمت عطا کرے اس کو بہت خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یا اسی طرح سے حدیث میں جیسے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو دین یعنی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو سمجھ ہے جو عالم کے دل میں ہوتی ہے، اگر اس سے سوال کے ذریعے سے، اس کی صحبت کے ذریعے سے، اس کی مجلس کے ذریعے سے حاصل نہ کی جائے، اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے سنیں گے، ملے گی نہیں۔ آپ کو پیڑ کا سایہ پانے کے لیے پیڑ کے نیچے بیٹھنا پڑے گا۔ آپ دور رہیں کہ اس کا سایہ کیسے پا سکتے ہیں؟ علماء کی صحبت کے ذریعے سے ان کی خیر حاصل ہوتی ہے۔ عالم کبھی محروم نہیں کرتا ہے۔ واقعی اللہ والا جو عالم ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، ایک دو بات آپ کو بتائے گا نفع والی۔ تو یہ جو چیز ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ علماء دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے جاہل علم نہیں حاصل کرتے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ علماء ایک ایک کر کے دنیا سے کہیں چلے نہ جائیں، اور وہ پہلا طبقہ چلا جائے اور بعد والا طبقہ اسی طرح سے جاہل کا جاہل رہے اور ان سے نہ سیکھے۔ معلوم ہوا کہ علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کتابیں کبھی بھی علماء کا بدل نہیں بن سکتی ہیں۔ کتاب کبھی عالم کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ عالم ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس صحیح فہم ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کتاب پڑھتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے۔ آگے وہ بھی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو علماء کی قدر ضروری ہے، علماء کے جانے سے پہلے علم حاصل کیا جائے جلدی۔ جامع بیان العلم روایت نمبر 1036 پر، اس کی سند لا بأس بہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، قابل قبول ہے۔ 7واں باب، 7واں ادب علم کے تعلق سے کیا ہے؟ علم علماء سے حاصل کرنا چاہیے، لیکن کس سے؟ 7واں ادب اور اصول طالب علم کے لیے یہ ہے جس کا اہتمام اس دور میں خاص طور سے اس کو کرنا چاہیے، وہ یہ کہ قابل اعتماد ذرائع ہی سے علم حاصل کرنا، معتبر لوگوں ہی سے علم حاصل کرنا، معتبر لوگوں کی کتابیں پڑھنا، قابل اعتماد علماء اور قابل اعتماد وسائل اور ذرائع اور کتب سے ہی علم حاصل کرنا۔ کسی سے بھی علم حاصل کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، اور یہ صحیح بھی نہیں ہے۔ اس تعلق سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو ایک اصول کے طور پر ہمیشہ سے سلف خاص طور سے حدیث کے باب میں اور عمومی طور پر سارے دینی علوم کے باب میں ذکر کرتے آئے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ امام الترمذی نے ابن رجب نے اس کو شرح الترمذی میں ذکر کیا ہے، اور بھی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 پر کہتے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین ہے۔ اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ جو علم ہے وہ دین ہے۔ فانظروا، تو اچھی طرح سے تم دیکھ لو، عمن تأخذون دینکم، کہ تم اپنا دین کن لوگوں سے لے رہے ہو، کن لوگوں سے اخذ کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم قابل اعتماد لوگوں سے لیا جاتا ہے، وہ لوگ جن کی علماء نے توثیق کی ہو، جو قرآن و سنت کے علم کے حاملین ہوں، جو سلف کے منہج پر چلنے والے ہوں، جو تقوی شعار لوگ ہوں، جن کی باتوں میں تثبت ہو، جن کی بات میں احتیاط ہو، دلائل کی پابندی ہو، جو خواہشات کی بنیاد پر رائے والے نہ ہوں، بلکہ وہ ہوں جو قرآن و سنت کا علم لوگوں میں تقسیم کرتے ہوں اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھتے اور سمجھاتے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، خصوصاً اس دور میں جس میں بولنے والے بڑھ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ پر یہاں وہاں آدمی دیکھے، ہر آدمی بول رہا ہے، اور اس کو نقل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ منٹوں میں ایک بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، اور آج پیمانہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی بات سے دل پر اثر ہوتا ہے، کوئی بات اچھی لگتی ہے تو شاید وہ صحیح بھی ہوگی۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک غلط بات کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے، بعض اوقات ایک غلط بات بھی صحیح دکھائی دیتی ہے،
تو اب ایک انسان جس کے پاس تمیز نہ ہو صحیح اور غلط کی، بہت ممکن ہے کہ شیطان اس کو وہ بات خوشنما کر کے دکھائے اور وہ اس غلط بات کو صحیح سمجھ کے اس پر عمل کرنے لگے۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس پیڑ کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ شیطان آ کے کیا کہا؟ فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کھا کے کہ میں بھلا چاہتا ہوں تمہارا، اور یہ جو پیڑ ہے یہ کیا ہے؟ اس کا پھل کھاؤ گے کیا ہو جاؤ گے؟ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی بادشاہت تم کو مل جائے گی، اور بھی باتیں کہی۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام نے اس کی بات قبول کر کے پھل کھا لیا، اور بیوی نے بھی کھایا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو انسان اور جنات دونوں میں شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کو باطل خوشنما کر کے دکھاتے ہیں، اور ایک آدمی دھوکے میں آ کر اس کی بات کی صلاحیت سے اور اس کی دنیاوی اعتبار سے کسی ڈگری سے یا اس کے فالوورز کو دیکھ کر، اس کے لائکس دیکھ کر اس کی بات سننے لگ جاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہوا کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، میرے دل پر بہت اثر ہوا اس لیے میں اس کی بات صحیح سمجھتا ہوں۔ اثر ہونا حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر شیعہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جائے محرم میں، وہ بھی رونے لگے گا ان کے ساتھ میں۔ بلکہ بعض لوگ فلموں میں جاتے ہیں اور فلمیں دیکھ کر رونے لگتے ہیں، جبکہ معلوم ہے جھوٹ ہے۔ فلم دیکھ رہے ہیں، ایسا منظر ہے جو رونے کا ہے، غمگین منظر ہے، وہ دیکھ کر روتے ہیں، خاص طور سے دیکھنے میں آتا، روتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ جان رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں، حقیقت کی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک جھوٹ کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم ہمیشہ اہل بدعت کی مجالس سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں، سے روایت ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں یہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ثلاثا، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ہیں، احداہن، ان میں سے ایک یہ ہے، کیا ہے؟ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا، علم اصاغر سے حاصل کیا جائے گا۔ قال نعیم ابن حماد کہتے ہیں، قیل لابن المبارک، ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، من الاصاغر، یہ چھوٹے کون ہیں؟ قال الذین یقولون برأیہم فاما صغیر یروی عن کبیر فلیس بصغیر۔ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ چھوٹے لوگ کون ہیں جن سے قیامت کے قریب علم حاصل کیا جائے گا، بطور عیب اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا زمانہ، قریب کا زمانہ ایسا ہوگا کہ چھوٹوں سے علم حاصل کیا جانے لگے گا۔ چھوٹے کون ہیں؟ کیا عمر کے چھوٹے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کہا الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو محض اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کی نصوص نہیں، دلائل نہیں، اپنی رائے سے حلال و حرام، اپنی رائے سے عقائد میں گفتگو، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر، اپنی رائے سے حدیثوں کی تطبیق اور تشریح اور احکام کی تأویلات، اپنی رائے سے باتیں کرتے دین کے معاملات میں، علم کی بنیاد پر نہیں۔ ان سے علم حاصل کیا جائے گا۔ فلاسفرز، فلسفی، میری رائے یہ ہے ایسا ہونا چاہیے، اسلام میں پہلے ایسا تھا، دور بدل چکا ہے، اب ایسا ہونا چاہیے، ایسے فلسفی گریجویٹس اور پی ایچ ڈی کئی کالج والے ہوتے ہیں جو علماء کی معلم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری امت کا رنگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اب ہم سب چینج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح سے جو تجدد کا خود شکار ہوتے ہیں، مجدد بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری امت کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، دین کے پورے معاملات کو بدلنا چاہتے ہیں، اصول و فروع سب کو بدلنا چاہتے ہیں، ایسوں کی بات بعض اوقات اچھی لگتی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے۔ کیا زبردست بات بول دی! کیوں؟ یہ زبردست کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کہا تھا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے کہ نئی بات کرنے والے کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ ایسی بات کرتا ہے جو کوئی نہیں کرتا ہے، یہ ایسے نکتے چھیڑتا ہے، جو ایسی غزلیں سناتا ہے جو کوئی نہیں بات کرتا ہے اس کے اوپر، یہ نئی نئی باتیں لے کر آتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے نئی بات، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی غلطیاں بتاتا ہے، اس کے پیچھے جاؤ، حالانکہ وہ عدل پر مبنی ہے، تحقیق پر مبنی ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ تو پسند آ جانا حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنی رائے سے دین میں گفتگو کرتے ہیں،
یہ چھوٹے لوگ ہیں اور قیامت کے قریب ان لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. لوگ ایسا کریں گے جو کہ غلط ہوگا. اور کہا کہ فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ. ہاں، جو چھوٹا اپنے بڑوں سے علم حاصل کرے، طالب علم ہے، علماء سے علم حاصل کر رہا ہے، اس کو چھوٹا نہیں کہا جائے گا. یہ وہ چھوٹا نہیں جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے. پھر وہی چھوٹا جا کے دوسروں کے سامنے اس بات کو نقل کریں، روایت کریں، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عقل سے نہیں نکالا. اس نے وہ علم کیا کیا؟ وہ علم اپنے بڑوں سے حاصل کیا ہے، اپنے اوپر جو علم والے تھے ان سے لیا ہے. تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت کیا ہے، روایت نمبر 1052، اور روایت حدیث جو ہے یہ روایت حسن درجے کی ہے. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اس تعلق سے کہ یہ جو بات کہی ہے، کوئی آدمی کہ چھوٹے کی تشریح یہ کیسے کہ وہ اہل رائے ہیں، دین میں اپنی رائے سے بولتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ابلیس سے جب خطاب کیا تو اس سے کیا کہا اور اس کا معاملہ کیا تھا. ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ، اس کو بھی وہ بھی حکم کا مخاطب تھا، کہا کہ سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن ابلیس نے انکار کیا. کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. گویا کہ میں آگ کی مخلوق ہوں، افضل ہوں مٹی والی مخلوق سے. اپنی عقل چلائی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اپنی رائے کو ترجیح دی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نص اور اللہ کے امر کے مقابلے میں. تو یہ اہل الرائے میں سے ہوا، وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں رائے چلاتے ہیں، اپنی رائے کو پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا. اتر جا یہاں سے، چلا جا نیچے یہاں سے. فاہبط منہا یعنی جنت سے تو نیچے چلا جا، باہر نکل، نیچے جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ تو آسمانوں میں یا جنت میں رہ کر تو یہاں گھمنڈ کرے. تیرے لیے گنجائش نہیں کہ تو یہاں رہ کے گھمنڈ کرے. فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، چاہے وہ آسمانوں سے ہو یا جنت سے ہو، نکل جا. فخرج انک من الصاغرین، تو چھوٹوں میں سے ہے. اللہ نے اس کو کیا قرار دیا؟ چھوٹا. صاغرین ذلیل، ذلت والا. ذلت کس میں ہے؟ نصوص کو چھوڑ کر اپنی عقل اور رائے کی پیروی کرنا، یہ ذلت ہے. یہ من و سلوہ چھوڑ کر زمین کی اگنے والی چیزیں یہ پانا ہے. فضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ذلت ڈال دی ان کے اوپر. تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بجائے ایک انسان عقل، سماج، فلسفیانہ باتیں اور اس طرح کی چیزوں کو جب ترجیح دیتا ہے، اس کے لیے ذلت آتی ہے، وہ چھوٹا بن جاتا ہے. تو حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت کے قریب معاملہ الٹا ہو جائے گا. شروع دور میں تو وہ تھا کہ جو دلائل والے ہوتے ہیں ان سے علم لیا جاتا، لیکن بعد کا دور ایسا ہوگا کہ دلیل والے دقیانوسی بن جائیں گے. یہ قرآن حدیث، یہ دلیل، فلاں روایت، فلاں آیت. یہ کیا مصیبت ہے؟ تھوڑا عقل والی بات ہونا چاہیے. اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا وزڈم ہے، اس کی باریکیاں، اس کے اپنی طرف سے تفسیر، اپنی طرف سے حدیث کی تشریح، اسلامی احکام کی اپنی طرف سے کچھ باتیں. ایسے لوگ سماج میں پنپیں گے کیونکہ لوگوں کا مزاج ویسا بن جائے گا. ایسے لوگوں سے علم لیا جائے گا جو عجائبات بیان کرتے لوگوں کے سامنے اپنی عقل سے. تو یہ قیامت کے قریب ہوگا. یہ برائی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. موسیٰ ابن ایوب النصیبی کہتے ہیں قال ابن المبارک الاصاغر من اہل البدع. اصاغر کون ہیں؟ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصاغر اہل بدعات میں سے ہوتے ہیں. چھوٹے کون ہیں؟ ذلت والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بدعات ہیں. اس کو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے روایت کیا ہے، روایت نمبر 102. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصاغر کون تھے؟ وہ لوگ جو اہل بدعات ہیں، وہ لوگ جو اہل الرائے ہیں، یعنی وہ رائے جس کی کوئی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو. دیکھیے اجتہاد ایک الگ چیز ہے. قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے آنے والے نئے مسائل کے لیے اجتہاد کرنا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا،
اور بعد والوں نے بھی کیا، اور قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہے کہ نئے مسائل کے لیے نصوص میں غور کر کے اجتہاد کرنا، لیکن مجرد عقل کی بنیاد پر دینی مسائل کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور اپنی عقل کو، اپنی رائے کو حکم اور حاکم بنانا دلائل کے اوپر، یہ چیز مذموم ہے، یہ چیز بری ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اہل بدعات سے علم حاصل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ بدعات عقائد کی ہوں، چاہے وہ عبادات کی ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر علم کس سے لینا چاہیے؟ علم اہل سنت سے لینا چاہیے، جو سنت کے علم کے حاملین ہوں، قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، اور اسی علم کی تعمیل کرتے ہوں اور اسی علم کی تعلیم دیتے ہوں۔ ان سے علم، اہل حق سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو ایسی باتیں بری لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ روک رہے ہیں ہم کو لوگوں سے سننے کو۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم سب کی سنتے ہیں اور اس میں سے پھر چن کے الگ کرتے ہیں، صحیح اور غلط کو صحیح صحیح لیتے ہیں اور غلط غلط چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے میں اچھا برا سب کھا لیتا ہوں اور میرا پیٹ اتنا مضبوط ہے کہ اچھی اچھی چیزیں رکھتا ہے اور بری بری چیزیں نکال کے پھینک دیتا ہے، میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا انشاءاللہ۔ کوئی کہتا ہے ایسا؟ اپنے بچوں کو ایسا کہتا ہے؟ پیٹ میں جانے کے بعد اچھی اور بری چیزیں کسی کی الگ ہوتی ہیں؟ نہیں، بلکہ زیادہ تر بری چیزوں کا نقصان پیٹ کو ہوتا ہے۔ جب پیٹ کے بارے میں آپ اتنے حساس ہیں کہ آپ کوئی غلط چیز نہیں کھاتے، بچتے ہیں اس سے کھانے میں، پرہیز کرتے ہیں، تو آپ اپنے دل کے بارے میں کتنے حساس ہونے چاہیے۔ دل کا معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، پیٹ کا معاملہ جسمانی صحت سے جڑا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل میں غلط باتیں چلی گئیں، آپ کا ایمان خراب ہو سکتا ہے، آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کے اصول بگڑ سکتے ہیں، آپ کا منہج بگڑ سکتا ہے۔ تو آپ پیٹ کے بارے میں تو حساس ہیں، آپ اپنے دل کے بارے میں حساس نہیں ہیں، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قابل اعتماد لوگوں سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے۔ بعض سلف کے سامنے کچھ اہل بدعت گئے، غالباً سفیان ثوری یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ایک بات سنیے، کہا آدھی بات بھی نہیں اور کان میں انگلیاں ڈال دی ہیں، ایک نہیں آدھی بات بھی نہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے بہت تنگ نظری ہے، نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کہتے برے لڑکوں کے ساتھ مت کھیلو، کیوں؟ یا آپ یہ کبھی نہیں کہتے یہ اس کے ساتھ رہے گا تو وہ سدھر جائے گا، آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا بچہ بگڑ جائے گا۔ وہاں آپ کبھی نہیں سوچتے کہ خطرہ مول لو، جاؤ سب بگڑے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہو اور تم ان کو دین سکھاؤ، کبھی آپ ایسا کرتے نہیں۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے کہ پہاڑ پہ اونچی چوٹی پر جانا مشقت والا عمل ہوتا ہے، چوٹی سے نیچے گرنا لڑکنا بہت آسان ہوتا ہے، زوال بہت آسان ہوتا ہے، ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایمان کی ترقی مشکل ہے، ایمان کا زوال آسان ہے، اس لیے کہ بہت سارے عوامل انسان پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کا خواہشات کی طرف مائل ہونا آسان ہے، تقویٰ کی طرف اور مجاہدے کی طرف اور حق کی طرف مائل ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ زندگی بھر یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا آدمی احتیاط کا پہلو اختیار کرے اور خواہ مخواہ ایسے لوگوں کی بات نہ سنے جن کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہے، دور رہے، کچھ فائدہ نہیں آپ کو۔ ایک چیز دل میں جا کے بیٹھ گئی آپ کے، نکل نہیں پائے گی، نکلنے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی سن رہے، وہ بھی سن رہے، وہ بھی سن رہے، اب اتنے کنفیوز ہو گئے، کوئی منکر حدیث، کوئی قادیانی، کوئی شیعہ، کوئی کچھ اور۔ تو آپ سوچیے کیا، یعنی کیسے واپس لائیں اس کو؟ وہ واپس کتنا کوشش کریں، آنے کے بعد بھی دل میں ہمیشہ وہ کبھی نہ کبھی پھر واپس وہ باتیں جاگ جاتی ہیں، اور آدمی کبھی بھی اطمینان کے ساتھ نہ عبادات کر پاتا ہے، نہ دینی مجالس میں بیٹھ پاتا ہے، نہ دعائیں کر پاتا ہے، نہ وہ آرام کر پاتا ہے، ہمیشہ ایک کھٹک دل میں رہتی ہے۔ تو کیوں خام خواہ اپنے آپ کو خطرے میں آدمی ڈالے؟ اہل حق سے دین کو لیں اور اطمینان کے ساتھ سکون والی زندگی گزار کے قبر میں جائے، یہ سب سے عقل مند طریقہ ہے۔ نمبر 8واں اصول اس سلسلے میں کیا ہے؟ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ علم اور اہل علم کی تعظیم، اہل بدعت سے دور رہے، ان کی تعظیم دل میں آنے نہ دے، ان کی تعظیم دل میں نہ آنے دے۔ اہل بدعت کی تعظیم بھی انسان کے دل کے لیے بگاڑ ہے۔ کیا زبردست ہے، دیکھیے
ہمارے علماء ایسے نہیں رہتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی فلاں دیکھتا ہے اتنے فالوورز اس کے ہیں، اور کیا بولتا ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر، اور بولتا ہے ہمارے علماء قال اللہ تبارک و تعالی قال رسول اللہ، ایسا بولتے ہیں کہ سو جاتے ہیں لوگ. اور فلاں دیکھیے کیا زبردست باتیں ہیں، آواز گونجتی ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے، رو دیتے ہیں لوگ، اور ایسا ہوتا ہے، اتنے فالوورز اس کے ہیں. آپ یاد رکھیں اچار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، کھانے کا بدل نہیں بن سکتا ہے، یاد رکھیں اس کو. اور وہ زہریلا اچار ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ زہریلی چیزیں ہیں. تو کسی کے یعنی ان کی تعظیم بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور علماء کی تعظیم دل میں ہونی چاہیے. اسی لیے آگے ہمارا جو اگلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اہل باطل سے آدمی کو دوری ہو، کراہت ہو، رضا اس پہ کبھی رضامندی نہ ہو، ان سے کبھی راضی نہ رہے، خوش نہ رہے ان سے. اور اہل حق کی تعظیم دل میں ہو، علماء کا احترام دل میں ہو. علماء کے احترام کے بغیر، علماء کے احترام کے بغیر علم سے کما حق ہو استفادہ ممکن نہیں ہے. علماء کی تعظیم اگر نہ ہو تو علم میں برکت نہیں ہوتی، اس کو یاد رکھیے. علماء کا احترام دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا رہنا چاہیے. ہمارے بچوں کے دلوں میں ہونا چاہیے علماء ہمارے یہ ہمارے بڑے عالم ہیں، یہ فلاں عالم ہے، ہمارے فلاں عالم ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے. اور چاہے وہ کوئی چھوٹا عالم ہو اس کا بھی احترام دل میں ہونا چاہیے، چاہے مرتبے کے اعتبار سے وہ عام عالم ہو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. علماء کا احترام دین کی وجہ سے ہوتا ہے. گویا کہ علماء کا احترام کرنا دین کا احترام ہے، اور دین اللہ کا ہے. گویا کہ علماء کا احترام، دین کا احترام اللہ کے اجلال اور اللہ کے احترام میں شامل ہے. اور وہاں اگر تقصیر ہوتی ہے علماء کے احترام میں تو کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی تعظیم میں کمی اس کے دل میں پیدا ہوگی، یا پھر یہ اس کی علامت ہے، یا تو نتیجہ ہے یا پھر علامت اور سبب ہے. تو علماء کا احترام اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا تقاضا ہے. اگر تو واقعی اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو تجھ کو اللہ کے دین کی تعظیم کرنی پڑے گی، کیونکہ دین اللہ کا ہے. پھر اس دین کے حاملین کون ہیں؟ علماء ہیں. تو جب دین عظمت والا ہے تو علماء کی بھی تجھ کو تعظیم کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تو دین کو عظیم مانے اور تو علماء کو عظیم نہ مانے جو اس دین کے سیکھنے سکھانے والے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ تعالیٰ کے اجلال اور اس کی تعظیم میں یہ شامل ہے کہ ایک آدمی ایک بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے. عزت سے بات کرنا، ان کو بٹھانا، اچھی جگہ بٹھانا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، ان کی بے عزتی نہ کرنا، ان کو طنز نہ کرنا، ان کا مذاق نہ اڑانا، بلکہ ان کا احترام کرنا، نرمی سے بات کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے اجلال میں سے ہے کہ ایک بوڑھا مسلمان اس کا اکرام کیا جائے. دو وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور اس حامل قرآن کی تعظیم کی جائے جو نہ قرآن کے معاملے میں غلو کرتا ہے اور نہ جفا کا شکار ہوتا ہے، نہ حدیں پار کرتا ہے، نہ پھر کوتاہی کرتا ہے، نہ اس کے اندر بدعات کا شکار ہوتا ہے، نہ اس کے سلسلے میں نقص اور کوتاہی کا شکار ہوتا ہے. قرآن کا حق ادا کرتا ہے، قرآن کا حق ادا کرتا ہے علم و عمل کے اعتبار سے، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے. تو ایسے قرآن کے حامل کا احترام کرنا، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور عدل و انصاف کرنے والے حاکم، سلطان والا جس کی پوزیشن ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ مسلمانوں کو بادشاہی ہو، کہ جو بھی ذو سلطان ہو، اتھارٹی والا ہو، قاضی ہے یا اسی طرح سے گورنر ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے، یا جو مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کا اکرام کرنا. کیسا حاکم؟ جو انصاف کرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو، قسط کا یعنی اہتمام کرنے والا ہو. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2199، اور یہ حدیث حسن درجے کی، شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ تینوں میں سے ایک کون ہے؟ ایسا قرآن کا حامل، قرآن کا حافظ، قرآن کے علم کا حامل، چاہے وہ الفاظ کا علم ہو، معانی کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، تجوید وغیرہ جو بھی علوم قرآن کے ہیں، تو قرآن کے علم کا حامل ہو، اور جو اس میں غلو نہ کرتا ہو، اس میں غلو نہ کرتا ہو، حد پار نہ کرتا ہو. قرآن کو گانے کی طرح پڑھنے والا نہیں،
قرآن کے سلسلے میں اپنی عقل سے کچھ بھی بولنے والا نہیں، اس میں غلو نہ کرتا ہو اور نہ جفا کا شکار ہوتا ہو۔ قرآن یاد تو کیا، پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے، سکھاتا نہیں ہے اور قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ وہ جو علم و عمل کے اعتبار سے، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے قرآن کا حامل اور اس پر عامل ہے، تو ایسے انسان کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے۔ اگر اس کا اکرام نہیں کرتا ہے تو اللہ کی تعظیم میں نقص ہے، تو اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کرتا جیسی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت دین سے ہے، اس کی نسبت دین سے، اور دین کی نسبت اللہ سے ہے۔ سلف کیسے تعظیم کرتے تھے علماء کی؟ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلی زید بن ثابت علی جنازۃ، کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنازے کی نماز پڑھائی، ثم قربت له بغلۃ لیرکبها، پھر ان کے پاس ایک خچر لایا گیا، بغلہ، تاکہ وہ اس پر سوار ہوں۔ فجاء ابن عباس فاخذ برکابه، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، لیکن یہ رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی ہیں، تو آئیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو سواری کی رکاب اس کو پکڑا، جہاں پاؤں رکھ کے گھوڑے پر جیسے آدمی سوار ہوتا ہے تو جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں تو رکاب میں پاؤں رکھا تو اس کو پکڑا، یہ تاکہ وہ سوار ہوں۔ فأخذ برکابہ فقال له زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خل عنہ یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی چچا زاد بھائی، اے اللہ کے رسول کے بھائی، خل عنہ، چھوڑ دو اس کو، مطلب کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ، کیوں زحمت آپ کر رہے ہیں، کیوں، مطلب میں تو خود ہی اس پہ سوار ہو جاؤں گا، اس کی رکاب کیوں آپ پکڑ رہے ہو؟ فقال ابن عباس، کیا کہا، غور کیجیے اس پہ، ہاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، علماء کے ساتھ اور کبراء کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے، یعنی ہمارا طریقہ ہے، ہمارا شعار ہے کہ ہم اپنے علماء اور ہم اپنے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے، روایت نمبر 832، اور یہ اثر صحیح ہے، اور ایسے اور کئی آثار ہیں جن سے اس طرح کی چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ آج تو ہم کسی کو کہیں گے تو غلو کر رہا ہے، ہاں، کوئی اگر عالم کی جوتیاں اٹھا کے رکھ دے، پہنیے عالم صاحب، یا کوئی اس کے لیے کوئی خدمت اس کی کر دے، تو آج ہم لوگ اتنے یعنی غیرت مند ہو گئے ہیں اور اتنے بڑے بن گئے ہم لوگ کہ ہم کہیں گے تو صوفی ہو گیا ہے، یا ہم کسی کو کہیں گے یہ تو عالم کو تو نے اپنا معبود بنا لیا، یا تو رسول کی درجہ دے رہا اس کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کریں، خود اہل بیت میں سے ہیں، لیکن کیا کہا، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کہا کہ ہم ہاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، علماء کے ساتھ، اور اپنے بڑے سے مراد سماج میں جو اتھارٹی والے ہوتے ہیں، سماج میں جو حاکم ہے مثلا، یا اس طرح کا کوئی بزرگ ہے، عمر والا ہے، ہم ان کے ساتھ ان کی ایسی خدمت کرتے ہیں، ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے ممبر سے عالم اتر گیا، سمجھ لو اب قیامت آنے والی ہے، اترتے ہی لوگ اس کو ایسا کیسا بول دیا، آپ یوں کیسا بول دیا، آپ دلیل ہے کہ آپ کے پاس فلاں، ہم دلیل مانگنا برا نہیں ہے، بدتمیزی کرنا برا ہے۔ عالم کے تعلق سے آپ دیکھیے ہمارے سماج میں حال کیا ہے، عالم کو آدمی میسج کرے واٹس ایپ کے اوپر، جواب نہیں دیا، ایک دن 2 دن ہو گئے، اب اس کو میسج کڑوے کسیلے کون بھیجتا ہے؟ ہم لوگ بھیجتے ہیں۔ اللہ سے خوف کرو، سلام بھی تو کم سے کم جواب تو دو، اور فلاں اتنے دن سے میسج کر رہا ہوں جواب نہیں، پھر عالم کیوں بنے جب جواب نہیں دینا تھا؟ گویا کہ ہم نے خریدا ہے اس کو، غلام بنایا اس کو ہم نے اپنا۔ تو آج جو ہے ہم عالم پر اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ الٹا ہے، عالم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ شمار کیا جائے، ہماری یعنی وہ امت مسلمہ میں یا متقین میں، صالحین میں وہ شمار ہو، ہمارے منہج والوں میں سے، ہمارے طریقے والوں میں اس کا شمار ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا، یہ نہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ ناراضگی کا کلمہ ہے،
ناراضگی کا کلمہ ہے، تو تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی بات ہے یہ، تیرا میرا کیا لینا دینا، کیا جوڑ میرے تجھ سے، اگر تو واقعی ہماری طرح ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا، تو اس راستے پر ہوتا جو جس پر ہم ہیں، تو لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑے بزرگ عمر دراز لوگ یا عہدے کے اعتبار سے بڑے، ان کا اجلال نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کے بڑے ہونے کا مان نہ رکھے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ لیجئے، معلوم یہ ہوا کہ حق تو عالم کا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا عالم پر حق ہوتا ہے، عالم کا ہم پر حق ہے۔ عالم فارغ ہو گیا، سمجھ لیجئے وہ سب پوری قوم کا غلام بن گیا، اب آپ کا کام ہے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اس کو سب لوگ سکھائیں گے تمہارا کام کیا ہے، لیکن کبھی خود بیٹھ کے غور نہیں کریں گے کہ ہمارا کام اس کی نسبت سے کیا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیسی زندگی جی رہا ہے، اس کو راحت مل رہی کہ نہیں، رات بھر کا جاگا ہوا ہے، پھر ہم جا کے اس کے پاس بیٹھے ہیں، اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں، فون 3 بجے لگایا اس کو، عالم صاحب کو فون، اور 3 بجے لگا کہ کیا پوچھ رہے ہیں، میرے بیٹا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ عالم صاحب بول دیا رکھ دو محمد رکھو، یا فلاں رکھو، یا فلاں رکھو، کہا نہیں، کم سے کم 5 نام دیجیے، اور ایسے نام دیجیے جو کسی کے نہ ہوں، ٹھیک ہے، ابلیس رکھو، فرعون رکھو، حامان رکھو، قارون رکھو، شداد رکھو۔ تو کیا ایسا کرے؟ یعنی رات کے 3 بجے، اور اگر عالم کہے ابھی نہیں، آپ کل کال کرو، تو ایسے کیسے عالم ہیں آپ؟ قوم کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے، ایسا عالم اچھا عالم نہیں ہے، اس کی زندگی اس کا کون سوچتا ہے؟ عالم کا احترام ہو، بدتمیزی اس سے نہ ہو، اس سے بات کی جائے۔ سلف میں بعض ایسے تھے جیسے علماء سے بات کرتے تھے گویا کہ کسی بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، تمیز اور تہذیب اور احترام اور ان کا اکرام اور اجلال یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، 2-4 کتاب آدمی پڑھ لیتا ہے اور عالم سے جا کے حجت کر کے لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنا علم ہے، یہ برباد ہو گیا، یہ اس کے پاس معلومات ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، اس کے پاس معلومات، اس کے پاس ڈیٹا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کیوں؟ علم وہی ہے جو خشیت کے ساتھ ہو، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جس علم سے خشیت نکل جائے وہ علم نہیں، وہ معلومات ہو گئی، بس وہ ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، کمپیوٹر میں بھی ہے، وہ تیرے سے زیادہ جانتا ہے، پھر کمپیوٹر میں جتنا ڈیٹا ہے اتنا تیرے پاس ہے، اتنی ایکیوریسی تیرے پاس ہے، کمپیوٹر سے اور تیرے اندر فرق کیا ہے؟ وہ تیرے اندر وہ ادب کہاں ہے علم کا؟ لہٰذا علم کے ساتھ علم کا ادب بھی ہونا ضروری ہے، علماء کا ادب ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5443، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس تعلق سے علماء کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں ابن عساکر رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی سخت قول ہے، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ایک ایسے دور میں ہم ہیں جہاں ذرا سی بات پر علماء کی عزتیں اچھالنا لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ آپ کو مشہور ہونا ہے، آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی مشہور شریف انسان پر آپ کیچڑ اچھالیے، آپ فیمس ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ مشہور ہو جائیں گے کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا ہے، تو آپ بہت آسانی سے مشہور ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ لوگوں نے اپنا دیا ہے کہ کسی بھی عالم کے بارے میں کوئی بھی بات بول دو اور اس کو نشر کر دو، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور فلاں جگہ واٹس ایپ پر، اور فون پہ اس سے بات کرو، نقل کر دو، اس کو لوگوں کے سامنے دے دو، اس کو غصہ دلاؤ، بدتمیزی کرو، اور غصے میں آ کے کچھ بول دے تو اس کی اس بات کو، آڈیو کو یا ویڈیو کو یا کسی بھی چیز کو لوگوں میں نشر کر دو، اور بتاؤ دیکھو یہ عالم کتنا خراب ہے یہ، اور پھر اپنی طرف سے اس کے بارے میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دو، پھر اس کے عقیدے، اس کے منہاج، اس کے اخلاق، اس کی ذاتی زندگی ساری بازار میں لا کے رکھ دو۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بڑا بھیانک ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے دلائل اپنی جگہ ہیں، لیکن چونکہ ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، ابن عساکر رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں، اعلم یا اخی وفقنی اللہ و ایاک لمرضاتہ، میرے بھائی اس بات کو اچھی طرح سے جان لے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی، مجھے بھی اور تجھے بھی اپنی مرضیات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو۔
اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ مومن کی پوری بھاگ دوڑ کی جو ہے مقصود اس کا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. میں فلاں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، فلاں کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ اچھا وہ برا، یہ ایسا وہ برا. اپنے بارے میں میری فکر یہ ہونا چاہیے کہ کیا میری زندگی ایسی ہے کہ اللہ آج مر جاؤں تو اللہ راضی ہوگا؟ تو مومن کی نگاہ اس پر ہونی چاہیے. کہا کہ میرے بھائی اس بات کو اچھی طرح سے جان لے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تجھے بھی اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے. وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ، اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو، ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی کا التزام کرنے والے ہوں. قلب کی سطح پر خشیت، اللہ کی تعظیم اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہو، اور ان کی زندگی میں پرہیزگاری ہو. اللہ کا خوف کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں برائیوں سے بچنے کا اہتمام ہو. تقوی شعار زندگی جینے والے ہوں، خوف و خشیت والی زندگی اور تقوی شعار زندگی ہو. اس بات کو اچھی طرح سے جان لو. یہ مقدمہ ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لحوم العلماء مسمومہ. اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ علماء کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. وعادت اللہ فی حد کی استاری منتقصہم معلومہ. اور جو لوگ علماء کی یعنی تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں نقص اور عیب تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ان کو ناقص ثابت کرنے کی، نااہل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معلوم عادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے چھپے بھید کھول کے سارے لوگوں کے سامنے لاتا ہے. وہ عالم کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ساری دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے. وعادت اللہ. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان لحوم العلماء مسمومہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کریم میں غیبت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو. تم قطعاً اس کو پسند نہیں کرتے کہ ایک مردہ انسان کا، جو کہ اس کا بھائی ہے، مرا ہوا ہے، انسان ہے اور بھائی ہے، تین چیزیں جمع ہو رہی ہیں حرام ہونے کے اعتبار سے. انسانیت کی حرمت، رشتہ داری کی حرمت، اور اللہ وہ مردہ ہونے کی حرمت. تو تم پسند کرو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ کسی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو علماء کی غیبت کرنا کیا ہے؟ علماء کا گوشت کھانا ہے. تو ابن عساکر کہتے وہ جو تو غیبت کر رہا ہے ان کی، وہ جو گوشت کھا رہا ہے تو وہ بہت زہریلا ہے، وہ ایسا ویسا گوشت نہیں کہ کھا کے تو ڈکار لے گا، نہیں، تیرے لیے وہ قوت نہیں بنے گی، وہ زہر ہے، تو ہلاک ہوگا وہ غیبت کر کے. وہ گوشت کھا کے تو فلاح نہیں پائے گا، تو ہلاک ہوگا کیونکہ وہ زہریلا ہے، اس کا انجام برا ہے. وعادت اللہ فی حد کی استارہم منتقصہم معلومہ. اور سنیے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ بَلَاهُ اللَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ. جو آدمی علماء پر تہمتیں لگانے میں یا علماء پر زبان درازی کر کے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، علماء پر تہمتیں لگانے میں، علماء کی شان میں گستاخی کرنے میں اپنی زبان کو جو آدمی آزاد چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. وہ بعد میں مرتا ہے، دل پہلے اس کا مرتا ہے. دل کا مرنا بڑا سخت معاملہ ہے. مردار کیوں؟ مرا ہوا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا. آپ اس کو ٹھوکر مارو، اس کو چبھو، اس کو سانپ آ کے ڈسے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. احساس ختم ہو جاتا ہے. جب آدمی مردہ ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کو احساس ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے. انجیکشن دو کچھ نہیں ہوگا، چیر پھاڑ کرو کچھ نہیں ہوگا. تو جیسے جسم انسان کا مرنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور گناہوں کا احساس سب دل سے نکل جاتا ہے. یہ دنیا میں سزا ہوتی ہے. گناہوں کی سزا دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے. تو حاملین علم، اہل حق کی شان میں گستاخی انسان کے لیے دل کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کا دل مردار ہو جاتا ہے،
اس کے دل میں وہ کیفیات محسوس نہیں کرتا ہے جو واقعی اہل حق اور ایک نیک انسان کو محسوس ہوتی ہیں دعاؤں میں، عبادات میں، تلاوت میں اور جتنے بھی دینی مجالس ہے اس میں۔ تو یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب آ نہ دبوچے، کہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی شان میں گستاخی کرنا بہت سخت معاملہ ہے، اور علماء میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ فلاں عالم کا یہ فتویٰ ہے، فلاں عالم کا اس کے برعکس فتویٰ ہے، فلاں عالم نے فلاں عالم کے قول پر تنقید کی۔ وہ دشمن نہیں ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے پر جرح نہیں کر رہے ہیں، وہ بس ایک علمی تنقید ہے جو ایک دوسرے پر کر رہے ہیں۔ لیکن بڑوں کے جھگڑے جو ہیں اس میں اختلافات میں بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر طلبہ جو ہیں بعض اوقات پھر اس کو برا کہیں گے، اس کو برا کہیں گے، ان کو عقل ہے کیا، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کیا، ان کا اجتہاد کوئی مطلب ہے کیا، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کے اختلافات اپنی جگہ ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے، لیکن اس طرح کے اختلافات جو علماء کے ہیں، ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں جو پچھلے گزر چکے یا ہمارے اپنے زمانے کے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، تحقیق کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن طلباء جو ہیں جو یعنی علماء کی شان میں گستاخی کر کے ان کو جاہل، نکما، نہ جانے کیا کیا چیزیں نعوذ باللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں اور اپنی نیکیاں قیامت کے دن ان کو دیں گے۔ کسی کے بارے میں جب بھی ناحق آدمی بولتا ہے، قیامت کے دن مفلس کون ہے؟ کہ اس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو کچھ برا بولا ہوگا، قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی، کیونکہ وہ حقدار آئے گا اور مانگے گا، اس نے غلط میرے بارے میں کہا تھا، میں حقدار نہیں تھا اس کی تنقید کا، میں حقدار نہیں تھا اس کی تہمت کا، اس نے میرے اوپر ناحق تہمت لگائی ہے، مجھ کو اس کی نیکیاں چاہیے، نیکیاں دینی پڑیں گی، مفلس جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں آدمی بولے کسی کے بارے میں؟ اور علماء کے بارے میں بولنے سے لوگوں میں علماء کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دین کے بارے میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عالموں کے بارے میں اگر برا بول رہے ہیں، اہل حق کی بات کر رہا ہوں، اہل بدعت کی نہیں کہہ رہا ہوں، اہل حق کے بارے میں اگر ہم زبان درازی کرتے ہیں، لوگوں کو دینی مجالس سے، علماء کی کتابوں سے اور علماء سے استفادہ کرنے سے دور کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے دل سے جب عالم کی اہمیت نکل جائے گی، وہ جو جی میں آئے گا کرے گا اور کہے گا میں اب سب کو چھوڑ دیا، اب میں لایا بخاری گھر پہ اور تفسیر ابن کثیر، اب میں انہی دو پہ زندگی گزاروں گا، جو سمجھ میں آتا ہے کروں گا۔ گمراہ کر دیا آپ نے اس کو، عالموں سے دور کر دیا اس کو، میں اب کسی عالم سے نہیں پوچھوں گا۔ تو علماء کی شان میں گستاخی نہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا اجلال کریں۔ المجموع شرح محذب میں امام نووی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ باب نمبر 9، حضور درس، یعنی درس میں آنے کے اعتبار سے کن آداب کی رعایت ایک طالب علم کو کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ اس میں تفاصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ بنیادی آداب میں ذکر کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے آداب اس تعلق سے علماء نے ذکر کیے، مستقل کتاب اس پر ہے۔ حضور درس کے اعتبار سے کیا ہے؟ نمبر 1، یہ اہتمام ہو کہ ہم جلدی پہنچیں، کہیں دینی درس ہوتا ہے تو ہم جلدی پہنچیں، درمیان میں آ رہے ہیں، زور سے سلام کر رہے ہیں اور ہڑبڑاہٹ پیدا کر رہے ہیں اور سارے لوگ ان کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں عالم کی بجائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دینی مجلس میں آدمی درس کے شروع ہونے سے پہلے پہنچے، یہ ہمیشہ کا التزام اور اہتمام آدمی کا ہونا چاہیے، یہ علم کی تعظیم ہے، یہ علم کی اہمیت ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کہ آدمی دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے، یہ نہ سوچے کہ ابھی کوئی آیا نہیں ہوگا تو میں سب سے بعد میں جاتا ہوں، نہیں، آپ وقت پر پہنچیے، اگر فلاں وقت متعین ہے درس کا، آپ اس وقت پر آئیے، چاہے کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ کے آنے کی وجہ سے، علم کی اور درس کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو اللہ کی طرف سے ضرور ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی تعظیم کی، اور وقت کی پابندی فی نفس ہی ایک اچھی چیز ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 148، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں كنت ربما اردت البكور الى الحديث فتأخذ امي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس حتى يصبحوا، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟
کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہ چاہت ہوتی تھی کہ میں جلدی سے جلدی حدیث کے درس کے لیے حدیث کی مجلس میں پہنچوں، لیکن میری ماں، میری والدہ فتأخذ امی بثیابی، میری والدہ جو ہیں میرا قمیص پکڑ کے اس کو روک لیتی تھیں اور کہتی حتی یؤذن الناس وحتی یصبحوا، ذرا اذان تو ہونے دو، لوگ صبح تو ہو جانے دو، اتنی جلدی جا کے کرو گے کیا؟ یعنی ان کا شوق اتنا ہی تھا کہ میں جلدی سے جلدی جا کر علم کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ تو ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے، اذان بھی نہیں ہوئی ہے اور صبح بھی نہیں ہوئی، فجر کی اذان نہیں ہوئی، صبح ہی جلدی مچا لیتے تھے، جلدی سے جلدی جا کر میں علم کی مجلس میں شریک ہو جاؤں، جلدی جاؤں۔ یہ جو شوق تھا یہ سلف میں تھا، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دینی دروس میں نہیں آتے ہیں، اخیر میں آئیں گے تبرک کے طور پر کہ میں آیا، حاضری میری لگ جائے، اخیر میں 5-10 منٹ پہلے آدمی آتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ دینی دروس میں، علماء کی مجالس میں بعض اوقات ابتدا میں ایسے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، اگر وہ سامنے نہ ہوں تو بعد کی باتیں ادھوری سمجھ میں آتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ علم کی تعظیم کرتے ہوئے اس درس کی شروعات سے آدمی شریک رہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی فٹ بال کا میچ، کرکٹ کا میچ تو شروع سے آخر تک پورا 6-6 2-2 4-4 گھنٹے دیکھے، اور دینی مجلس میں آدمی آنے میں کوتاہی کرے اور اخیر میں آ کر یہ سمجھے کہ میں نے حاضری لے کر جو ہے اپنا ثواب حاصل کر لیا۔ کتنی بدقسمتی کی چیز ہے۔ اسی طرح سے دروس کے آداب میں، دینی مجالس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ طالب علم معلم سے قریب بیٹھے۔ یہ اثر کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور فہم کے اعتبار سے بھی مددگار ہے، سماع کے اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے۔ شفیع ابن معطع الاصبحی کہتے ہیں رحمہ اللہ انہ دخل المدینہ فاذا هو برجل قد اجتمع علیہ الناس، کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہوا، مدینہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں، اس کے اطراف جمع ہیں۔ فقال من هذا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کون ہے یہ جن کے اطراف سارے لوگ جمع ہیں؟ فقالوا ابو ہریرہ، لوگوں نے کہا یہ ابو ہریرہ ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں یہ ابو ہریرہ ہیں۔ کہتے ہیں فدنوت منہ حتی قعدت بین یدیہ وہو یحدث الناس، کہتے ہیں میں قریب گیا ان کے اور ایک دم ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2382، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ معلوم ہے کہ سلف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دینی مجالس میں جب جائیں تو اہل علم کے قریب بیٹھیں۔ قریب بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ آدمی صحیح طور پر سن پائے گا، دور بیٹھے گا، سنے گا کچھ، سمجھے گا کچھ، سمجھائے گا کچھ، پہنچائے گا کچھ۔ قریب بیٹھنے سے آدمی صحیح طور سے سن پاتا ہے۔ 2، معلم کی بات میں ایک اثر ہوتا ہے، جتنا قریب آدمی ہوتا ہے، اور جو لوگ قریب بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے، معلم کے قریب جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہ ایک دم سیف ہوتا ہے اور پوری طرح اس مجلس میں ہوتا ہے، لیکن جو کنارے والے ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور اتنا اثر ان پر نہیں ہوتا ہے، وہ دور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قریب بیٹھے تاکہ اس کی بات کا وہ اثر ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلم کے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو تقسیم کرتا ہے، قریب اگر بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو ملیں گی، دور والا ہے رہ جائے گا۔ اس لیے قریب بیٹھنے کا کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ ایک آدمی معلم سے، مدرس سے، اہل علم سے ان کی مجالس میں قریب بیٹھے، تو یہ بھی ایک ادب اس کا ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دینی مجالس کو کھیل کود اور مذاق کی مجلس نہیں بنانا چاہیے کہ معلم درس دے رہا ہے، علماء درس دے رہے ہیں اور یہ جو ہے انہیں کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، فلاں چیز میں لگا ہوا ہے، فیس بک پہ کچھ ڈال رہا ہے اور جو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس پر ہنس رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علمی مجالس جو ہیں ان کا ادب آدمی کو ہونا چاہیے۔ سلف کا کیا حال تھا؟ صحابہ کیسے تھے؟ اسامہ ابن شریک کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر فسلمت ثم قعدت، کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس آیا، مدینی مجلس میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، کہ ذرا سے حرکت کریں پرندہ اڑ جاتا ہے، تو اس طرح سے بالکل
ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ کہتے ہیں فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، میں آیا، میں نے سلام کیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ یہ بھی ادب معلوم ہوتا ہے کہ دینی مجالس میں آنے والا سلام کرے، لیکن ایسا دھماکے والا سلام نہ کریں کہ سارے لوگ بالکل گھبرا جائیں، بلکہ آدمی ایسا سلام کرے کہ بعض لوگ اس کو سن لیں۔ پیچھے پیچھے اگر آ کے سلام کر لیتا ہے، اتنے لوگ سنیں، جواب دیے، یہ فرض کفایہ ہے، کافی ہے۔ ساری لوگوں کو زور سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس پڑھانے والے سب خلل میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3855، یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح سے دینی مجالس میں آپسی گفتگو سے پرہیز کی جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور وہاں عالم صاحب درس دے رہے ہیں اور بہت اہم بات بیان کرے، جہنم کی بات ہو رہی، یہاں بیٹھ کر یہ ایک دوسرے کے موبائل پہ کتنے میں لیا اور اتنے میں لیا، ارے وہاں تو سستے میں ملتا ہے، یا فلاں چیز دیکھو، وہ فلاں اس دن یہ چیز ہونے والی ہے، کرکٹ کا میچ ہے، فٹ بال کا میچ ہے، یا فلاں جگہ سیل لگا ہوا ہے، اور ہنسی مذاق ہو رہی، فلاں کا معلوم پڑا تم کو کیا ہوا، آپس میں بیٹھ کے دونوں پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دینی مجالس میں بہت سارے لوگ، اب تو سبھی جوان بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، تو دینی مجالس میں بھی سارے لوگ پاؤں سیدھے کر کے بیٹھتے ہیں اس طرح سے، اور عالم بھی ٹوکتا نہیں، کیوں؟ کم سے کم آ تو رہا ہے، اور اگر اس کو ٹوک دیں گے آئے گا بھی نہیں۔ تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ منع نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا چلتا ہے۔ بڑے حاکم کے پاس جائے گا، ایسا بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھتا ہے، علماء کے سامنے بیٹھتا ہے۔ ادب سے بیٹھنا چاہیے دینی مجالس میں۔ آپ حدیث جبریل میں دیکھیے، جیسے اتحیات میں بیٹھے ویسے آ کے بیٹھے، ویسا نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم آدمی یعنی پالتی مار کے بیٹھے، یا جیسا سہولت ہو بیٹھے، لیکن ایسی بیٹھک نہ ہو جو تعظیم سے ہٹی ہوئی ہو، جس میں بالکل آدمی یعنی حاکم کی طرح بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دینی مجالس سے تو محتاج ہے، محتاج سمجھ کے بیٹھ۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع استنصت الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب کہ سارے لوگ جمع تھے، آپ نے کہا لوگوں کو خاموش کرو، لوگوں کو چپ بٹھاؤ، خاموش کرو۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا لوگوں کو خاموش کرو۔ پھر آپ نے لوگوں کے درمیان خطاب کیا، فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، آپ نے فرمایا میرے بعد کفار کی طرح مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ میرے بعد کفار، کیونکہ یہ کام کون کرتا ہے؟ مسلمان کو قتل نہیں کرتا، کفار مسلمان کے دشمن ہوتے ہیں، اس کی جان کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں جنگوں میں۔ تو کہا کہ میرے بعد کفار کی طرح مت ہو جانا، جیسے کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، قتل کرنے لگو ایک دوسرے کو۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری کتاب العلم میں 121 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس سے ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ آپ نے پہلے صحابی سے کہا لوگوں کو چپ بٹھاؤ، لوگوں کو خاموش کرو، پھر آپ نے خطاب کیا۔ اس سے دینی مجالس کا یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عالم کے خطاب سے پہلے کوئی طالب علم یا کوئی ذمہ دار لوگوں کو خاموش کریں، تھوڑا ان کو متوجہ کریں، اس کے بعد اصل خطاب شروع ہو، تاکہ اس کی ناقدری بھی نہ ہو اور محرومی بھی نہ ہو کہ بات سمجھ ہی نہیں پائے، عالم کی بات آدھی ہو گئی، اس کے بعد لوگ یعنی سن نہیں پائے ٹھیک سے۔ تو لوگوں کو خاموش کر کے پھر اس میں بات ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے وقت آپسی بات نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے آپ نے سب کو چپ بٹھانے کے بعد بات کی۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب دینی درس ہو رہا ہو تو آپس میں بات نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ حاجت ہو، واقعی حاجت ہو۔ آخری بات یہ کہ دینی مجالس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر آتا ہے، اور ہماری مجالس میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، چاہے وہ مل کر مجالس ہوں یا آن لائن مجالس ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب بھی آئے، آپ پر درود پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما قعد قوم مقعدا لا يذکرون اللہ عز وجل ویصلون علی النبی، لوگ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، تو یہ جو مجلس تھی جس میں نہ اللہ کا ذکر تھا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھا، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے افسوس اور حسرت کا باعث بنے گی۔ حسرت کہتے ہیں کوئی چیز کھو گئی ہم سے، تو آدمی اس پہ حسرت کرتا ہے کہ کاش مجھ کو یہ چیز ملتی، تو کھوئی ہوئی چیز پر آدمی حسرت کرتا ہے۔ تو الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ وان دخلوا الجنۃ للثواب،
چاہے وہ اپنے دیگر اعمال کے ثواب کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں، لیکن حشر میں ان کو اس کی حسرت رہے گی کہ کاش ہم ان مجالس میں درود پڑھتے۔ ایسی کوئی مجلس ہماری نہیں ہوتی جس میں اللہ کا ذکر اور رسول پر درود نہیں ہوتا، ایسی کوئی ہماری مجلس نہ ہوتی۔ تو یہ امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الترغیب میں جو حافظ منذری کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب، شیخ الالبانی کی تحقیق سے بھی چھپی ہوئی 5 جلدوں میں، 3 صحیح اور 2 ضعیف، تو اس میں صحیح الترغیب میں 1513 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیں یا سنیں، جہاں تک یاد ہو ہم اہتمام کریں کہ اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود ہو، اور ہماری مجالس میں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہی نہ آئے، دنیا ہی کی باتیں ہوں، مال و متاع کی باتیں ہوں، فضولیات ہوں۔ اس سے برا یہ کہ غیبتیں، چغلیاں اور نہ جانے کی اتنی خرافات ہوں، بے دینی کی باتیں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ آداب تھے جو آج ہم نے دیکھے۔ میں چاہتا تھا کہ 10 باتیں مکمل ہو جائیں، لیکن معذرت کے ساتھ اس میں 9 ہی باتیں مکمل ہو پائیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا ہم سب کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔